ایک جو اس میں سے واقعہ تو ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، جو کہ مطلب یہ کہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک واقعہ جو کہ بہت ہی میرے نزدیک، میرے لیے بہت عجیب و غریب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات ہے 96 کی یا 97 کی، میں لاہور میں تھا، تو جان ایلیا وہاں پہ آیا، تو ظاہر وہ میرے پاس ٹھہرا ہوا تھا، تو اس سے بہت سے لوگ ملنے آتے تھے، وہ ہوتا تھا، بلکہ فرحت بادشاہ سے بھی پہلی بار میں نے ملاقات جو ہوئی، وہ شاعر جو ہیں وہ جان کی وجہ سے ہوئی، اس سے ملنے کے لیے آئے۔ تو ایک دن ہمارے ایک دوست تھے، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، حسن رضوی، شاعر بھی تھے، اور وہ جنگ میں یہ مذاکرہ وغیرہ نہیں ہوتا، وہ کرواتے تھے اور پھر اس کا وہ چھپتا تھا سارا، تو انہوں نے ایک مذاکرہ جان کی وجہ سے ایک مذاکرہ انہوں نے پلان کیا ادب اور مذہب کے نام سے، تو اس مذاکرے میں انوائٹ کیا مجھے، جان ایلیا کو اور انور سجاد کو۔ انور سجاد اس زمانے میں وہیں تھا، آج کل تو وہ یہاں ہے۔ تو اور مذہب کے حوالے سے اس نے انوائٹ کیا یہ اپنا کیا نام ہے یار، جمعیت علماء اسلام کے جو وہ ہیں مولانا فضل الرحمان۔ یہ وہ دور تھا جب کہ یہ لوگ بڑے کلاشن کوفے ہیں اور یہ اور وہ گارڈز چلتے تھے ان کے ساتھ، اسلحے کی کھلم کھلا پہرے میں یہ نکلتے تھے یہ لوگ، یہ تھے، اور ایک کوئی اور صاحب تھے جو یاد نہیں ہے مجھے۔ اینی وے، تو وہ ہم لوگ چلے گئے، تو وہ ابھی ہال میں نا وہ مائک وائک کو درست کر رہے تھے، ان کی کچھ ساؤنڈ کا پرابلم تھا، یہ کیا تھا، تو حسن رضوی نے کہا کہ ہم لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حسن رضوی نے کہا کہ آپ لوگ اتنے ذرا باتیں کریں تو ہم ذرا یہ ٹھیک کر لیں اس کو، سسٹم کو۔ وہ صفیں اگلی صفوں پہ سارے اہل کیا کہنا چاہیے انہیں، مشرع اور مقفع لوگ اور کلاشن کوفے لٹکائی ہوئی، وہ قطار در قطار وہ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے اور لوگ آ رہے تھے، کچھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم لوگ چونکہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے ہمارے آپس میں باتیں شروع ہو گئیں، تو مولانا فضل الرحمان نے کوئی جب سلسلہ جنبانی آپس میں شروع ہوا، تو انہوں نے، اب یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ انہوں نے کیا بات کی اسلام کے بارے میں، یا یہی کوئی بات ہو رہی تھی جس سے جان چڑھ گیا بہت بری طریقے سے۔ تو جب وہ چڑھ گیا تو اس نے چڑھ کے ایک عجیب و غریب بات کی، جو اگر وہاں پہ کچھ اور ہوتا تو شاید مسئلہ خراب ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا اسلام تو میرے گھر کا مسئلہ ہے، آپ کو کیا معلوم کہ اسلام کیا ہوتا ہے، یہ تو میرے گھر کا مسئلہ ہے، تو میں نواسہ رسول ہوں، اور میں تو اگر ہوتا اس زمانے میں تو کہتے ہیں کہ ہم ہوتے 16-17 سال کے لونڈے لپاڑے، تو شراب پیتے ہم اس زمانے میں بھی، اور جب پیسے ختم ہو جاتے تو ہم گھر جاتے کہ وہ بڑی بوڑھیاں اس زمانے کی ہوتی تھیں، وہ پلو میں باندھے رہتی تھی، دمنی چونی پیچھے پلو میں، تو ہماری اماں ہوتی وہاں پہ عائشہ، تو ہم چپکے سے جا کے وہ پیچھے سے وہ دمنی چونی کھولتے اور جا کے ان کے ہم شراب پیتے۔ اگر فرض کرو معلوم بھی ہو جاتا، یہ وہ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو، تو کہا کہ اگر معلوم بھی ہو جاتا تو کیا ہوتا، جوتے مارتے نا ہمیں، جوتے پڑتے ہمیں، کہ اماں تھی ہماری، ہم جوتے کھا لیتے، لیکن آپ کو یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ اس گھر میں داخل بھی ہو سکیں، تو آپ کس اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں، عربی آپ کو نہیں آتی وغیرہ، یہ تو اس کی بہت بڑی پڑھائی تھی نا۔ تو وہ اب انور سجاد مجھ سے کہے کہ یار اس کو چپ کرا، یار یہ کیا ہو گیا شروع یہاں پہ، یہ تو ہنگامہ ہو جائے گا، یہ دیکھ نہیں رہا مسلح لوگ بیٹھے ہوئے، کیونکہ ہم اسٹیج ذرا دور تھی نا، تو وہ آواز پوری اس تک نہیں پہنچ رہی تھی،
تو مولانا فضل الرحمان تو اس پہ لال پیلے ہو گئے. خیر وہ بیچ بچاؤ ہو گیا, وہ مذاکرہ ہوا ہی نہیں. اسی وجہ سے وہ چونکہ حسن رضوی ڈر گیا نا, انہوں نے کہا کہ یہ اس کی تو زبان کو کوئی لگام ہے نہیں, لگام تو ہم میں سے کسی کی بھی زبان کو نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے کہ مطلب یہ کہ جو بات کہنی ہے وہ کہہ دینی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں کیا کرے گا, جب یہ آپس میں یہ یہاں بیٹھے بیٹھے یہ ہو گیا ہے. تو اس نے بہانے سے نا وہ پروگرام ہی کینسل کر دیا. اینی وے اس کے بعد میں نے, میرے چچا, ایک ہی چچا تھے, وہ اب تو خیر انتقال ہو گیا ان کا, وہ ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں لاہور میں ہمیشہ سے. تو میں کہیں ان کے گھر مجھے جانا پڑا, تو وہاں میں نے چچی کو اپنی یہ واقعہ سنایا جان کا. میں کہ یہ ہوا ہے, وہ بھی کوئی مذہب پہ بات ہو رہی تھی, تو اس سلسلے میں وہ بڑی ناراض ہوئی کہ یہ تو وہ گستاخ ہے, آئندہ سے اس کو میرے گھر مت لے کر آ. کیونکہ یہ تو جاتا تھا نا سب کے گھر, اور لاہور میں میرے چچا کے گھر بھی وہیں ٹھہرتے تھے ہم. تو آئندہ سے اس کو میرے گھر نہ لے کے آنا, یہ ہے وہ فلاں ہے, یوں ہے. خیر میں کہا جی ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے. تو میں نے جان کو نہیں بتایا, ظاہر ہے میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں. جان ابھی وہیں تھا میرے پاس, گھر پہ تھا. تو اس عرصے میں کہیں میری چچا کو اور چچی کو گاؤں جانا پڑا. گاؤں ہمارا قریب ہی ہے وہاں سے لاہور سے. تو وہ وہاں چلے گئے, وہ 4-5 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے. تو میرے پاس چچی کا فون آیا کہ تم فوراً آؤ میرے پاس. جب میں تھوڑا سا ڈر گیا, ہم تھوڑا بزرگوں سے ذرا کنی کتراتے تھے کہ نہیں سامنے جانا پڑے. تو میں کہا یار یہ چچی نے بلوایا ہے, اللہ خیر کرے. خیر میں جانا تو پڑا, چلا گیا میں. تو انہوں نے کہا کہ جان کہاں ہے؟ میں کہا جان تو گھر پہ میرے. کہ لگے تم نے اسے بتایا تو نہیں کہ میں نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں؟ میں کہا نہیں میں نے نہیں بتایا. کہنے لگے شکر ہے اللہ کا. کہنے لگی میں نے کہا کیا بات کیا ہے؟ اتنی تو آپ ناراض ہو رہی تھی پہلے تھے, تو اب وہ کر رہی ہیں. تو کہنے لگی کہ مجھے اکثر و بیشتر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا مطلب نقشہ آتا ہے میرے سامنے, اور میری عمر ہوتی ہے اس وقت کوئی 9-10 سال کی لڑکی کی. جب میں دیکھتی ہوں, ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بھی خواب میں زیارت بھی کی کئی دفعہ. تو کہنے لگی مجھے اب میں ہارون آباد گئی تو مجھے خواب آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے, یعنی حجرہ ہے, اور وہاں پہ حضرت عائشہ ہیں, حضرت فاطمہ ہیں, اور کچھ کہتی کہ لوگ خواتین ہیں, اور کہتی میری عمر وہی ہے 9-10 سال کی, اور میں بھی انہی میں شامل. تو وہاں پہ نا خاصا اہتمام ہو رہا ہے. تو مجھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں پہ ذرا سفید چادر بچھاؤ. کہ میں نے ان سے یہ دریافت کیا, یہ خواب کے وہ سنا رہی ہیں اپنا, کہ میں نے ان سے دریافت کیا کہ کون آ رہا ہے ایسا جس کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جان آنے والا ہے, جان آ رہا ہے. تو یہ میں سن کے میں تو سٹی گم ہو گئی. خیر یہ بات پھر میں نے جان کو بتائی, تو جان دھاروں دھار رویا ہے, دھاروں دھار رویا ہے. روتا تو خیر ویسے بھی تھا وہ, لیکن یہ کہ وہ تو ہچکیوں کے ساتھ پھر وہ رویا ہے. یہ ایک عجیب و غریب بات.